السلام علیکم اسٹوڈنٹ. تو ہمارا لاسٹ ویک کا کچھ ٹاپک پینڈنگ ہے. سو 4th لیکچر ہے یہ آپ کا اور 4th چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے آپ کی جو چیزیں ہم آلریڈی اس چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، پہلے میں وہ آپ کو ریوائز کروا دوں، ایک دفعہ اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا، اور اس کے بعد ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ہم نے اس چیپٹر میں کیا پڑھنا ہے اس لیکچر کے اندر. سو بیسیکلی ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس ٹاپک میں، ہم کلائنٹ سے انگیجمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انگیجمنٹ کی جاتی ہے، اور جب بھی ہم کسی کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، یا پھر ایسا کوئی کلائنٹ جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. سوری اسٹوڈنٹس. سو جو ایسا کوئی کلائنٹ جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، آلریڈی ہماری فرم کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ یہاں کام کر چکا ہے لاسٹ ایئر، تو اس کے ساتھ اگر ہم کوئی آڈٹ انگیجمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے کیا پیرامیٹرز ہوں گے، اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے، اس کی کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں، یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. سو سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ لرننگ آبجیکٹو کیا رہیں گے اس چیپٹر کے اندر، کہ کلائنٹس کے بارے میں رہے گا کہ کلائنٹس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور ہمارا ایک کوالٹی سسٹم ہوتا ہے، کوالٹی سروس سسٹم ہوتا ہے جو کہ چیک کرتا ہے اور کلائنٹ سے ڈیل کرنے سے ریلیٹڈ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اس کے بعد ہر چیز ہم نے ریٹن فارم میں لکھنی ہوتی ہے، اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کلائنٹ کی وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. ابھی جو بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے یہ سیکنڈ والا ہے، assessing your objectively and your client's integrity. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کون کون سے کویشچنس کلیئر کرنے ہوتے ہیں کلائنٹ سے ریلیٹڈ جب بھی ہم انگیجمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور کون سے کی پوائنٹس ہیں جب بھی انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہم اس کی ریکوائرمنٹس دیکھ لیں، اس کو ریٹن فارم میں کنورٹ کر لیں، اور کوالٹی کنٹرول سسٹم جو ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سے ریپیٹ کلائنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے جو آلریڈی آپ کی فرم کے ساتھ کام کر چکا ہے یا آپ کی فرم کے ساتھ لانگ ٹرم سے کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا پیرامیٹرز ہوں گے وہ یہاں پہ ہم نے پورے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ریسرچ ا نیو کلائنٹ. جب بھی ہمیں کوئی نیو کلائنٹ سرچ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں، کون کون سی چیزیں مد نظر رکھنا ہوتی ہیں، کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس اسٹیپس کی بیس کے اوپر پھر ہم کوئی بھی نیو کلائنٹ کو اپروچ کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے پیرامیٹر سے گزارتے ہیں. سو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو بھی ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہم نے اپنی انڈیپینڈنس دیکھنا ہے کہ ہم کتنے خود مختار ہیں. جو بھی ہم انگیجمنٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اس کی آڈٹ رپورٹ بنانے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی انڈیپینڈنسی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں. انڈیپینڈنٹ کا مطلب جو ہے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو ایک جنرل میننگ بتاؤں گا انڈیپینڈنس کا کہ کیا ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، آپ کو پوری فریڈم ہوگی کام کرنے کی. وہ آپ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے. جو چیزیں آپ نے بول دی ہیں کہ یہ مجھے پرووائڈ کریں، ان کا کام صرف وہ چیزیں پرووائڈ کرنا ہے، وہ اسٹیٹمنٹس پرووائڈ کرنا ہے، نہ کہ آپ کے کام میں مداخلت کرنا ہے. سو آپ کو آپ کے آبجیکٹیوز جو ہیں اس کے اندر پوری انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، آپ کو کوئی مداخلت نہ ہو، کیونکہ آڈٹ ایسا کام ہوتا ہے جس کے اندر انٹرفیئرنس اگر ہو، کوئی انٹرفیئر کر رہا ہو اس کے اندر اور اپنا مفاد دیکھ کے کام کر رہا ہو، تو پھر وہ شفافیت نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ ٹرو اینڈ فیئر رپورٹ نہیں ہوتی جو آڈٹ کی بنائی جاتی ہے. سو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے، یو شوڈ نو اباؤٹ یور انڈیپینڈنس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آپ کو کتنی فریڈم دی جا رہی ہے. اور آپ کو کچھ رپورٹس کے اوپر فریڈم بہت حد تک چاہیے ہوتی ہے. اگر سی ای او یا مینیجر کوئی ان کمپنی کا ان کی طرف سے کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے اور آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہا، تو آپ منع کر سکتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کر رہا. So you should know about your independence and objectivity while you accept an audit engagement. جب آپ آڈٹ کا پلان کرنے جا رہے ہو، کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہو، تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے کہ آپ کو کتنا انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو کتنا جو ہے وہ فریڈم دی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے کسی بھی اکاؤنٹ کے اوپر، کسی بھی ایویڈنس کے اوپر کبھی بھی آپ منگوا سکتے ہیں، کبھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی بھی آپ کو ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں بیسیکلی. کس سے پہلے آپ نے جب بھی آڈٹ انگیجمنٹ کرنی ہے، آڈٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیل کرنی ہے، کوئی کسی کمپنی کا آپ آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے ڈیل کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کتنا فریڈم دے رہے ہیں کام کرنے سے ریلیٹڈ. تو آڈٹ والی فارم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انہیں فریڈم ملے. سو سیکنڈ پوائنٹ ہے، ان دس سیکشن وی ول لرن اباؤٹ دا پوٹینشیل آف کلائنٹس
ہم کلائنٹ کی پوٹینشیل دیکھیں گے کہ کلائنٹ جو ہے وہ اس میں کتنی پوٹینشیل ہے کام کرنے کی. یہاں پہ تھرڈ پارٹی سے اس کے ورکنگ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو اس کے سپلائرز ہیں جو اس کے بائرز ہیں وہ کتنی آسانی سے آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گے, اس کے ریلیشن کس طرح کے ہیں. تھرڈ پارٹی سے آپ کے کلائنٹ کے ریلیشن یہاں پہ چیک کیے جاتے ہیں کہ آپ کے ریلیشن کس طرح کے ہیں, کہ مطلب اگر آپ نے کسی سپلائر کے ساتھ آپ کو کوئی جھگڑا کوئی کنفلکٹ تو نہیں ہے. اس میں ہم کنفلکٹ کا ورڈ بھی آگے جا کے پڑھیں گے کہ کوئی کنفلکٹ اگر ہے آپ کا تھرڈ پارٹی کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں سے ریکارڈ لینے میں پرابلم ہوگی, وہاں سے ریکارڈ لینے میں آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے, وہ آپ کو نہیں پرووائڈ کریں گے. تو آپ نے ہر چیز اویئر کرنی ہے جب یہ آڈٹ کرنا ہے. پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد آپ کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو کام کرنے دیا جائے. وہاں پہ کوئی انگیجمنٹ سے پہلے اپنی چیزیں کلیئر کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے جو تھرڈ پارٹی جو کلائنٹ کے ساتھ آلریڈی انوالو ہے کام کر رہی ہیں تو ان کے کنفلکٹس دیکھنے ہیں کہ جتنے بھی سپلائرز ہیں اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کمپنی کیسے چلتی ہے اور وہ آسانی سے ہمیں ریکارڈز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہمیں یہاں پہ اسٹیبلشنگ انڈیپینڈنس اینڈ آبجیکٹیوٹی وہی ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکنگ ایٹ انڈیپینڈنس اینڈ آبجیکٹیوٹی ود یور کلائنٹ. اب ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنس کا مطلب دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ کیا بتا رہے ہیں. Independence means that you don't have to relation with the client that may affect your audit work. اب آپ کا کوئی سوشل ریلیشن نہیں ہونا چاہیے, کوئی فرینڈشپ یا کوئی آپ کا اس کمپنی کے ہماری آڈٹ کمپنی کے اندر کوئی بھی اس طرح کا بندہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ رشتہ دار ہو اس پرٹیکولر کمپنی کا. اگر وہ رشتہ دار ہے تو وہ پھر ہم اس کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کریں گے اس پرٹیکولر ٹاسک کے لیے. سو اگر کوئی رشتہ دار ہوگا تو وہ اپنا مفاد شو کرے گا اس کے اندر کے یہاں جو چیزیں مسٹیکس نکل رہی ہیں یا ایررز نکل رہے ہیں وہ ہائی لائٹ نہ کیے جائیں. سو جس کمپنی سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ کی ٹیم کے اندر اس کمپنی کا کوئی رشتہ دار کام نہ کر رہا ہو, اس کا کوئی مینیجر یا ایکس مینیجر کام نہ کر رہا ہو, اس کا یعنی کوئی نہ کوئی مفاد ہو سکتا ہے. سو یہ چیزیں کلیئر کر لیں آپ. انڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ جو ریلیشن شپ بن رہی ہے کلائنٹ کے ساتھ جو آپ کے آڈٹ کے ورک کے اوپر کسی طرح سے بھی افیکٹ نہ کرے, اس کو انڈیپینڈنس کہتے ہیں. اس کے بعد آبجیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے, مینس دیٹ یو کین لک ایٹ فیکٹس دا کلائنٹس پریزنٹس. اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو آپ ریویو کر لیں اینڈ ریویو دیم ود نو پری کنوینس نوشن اینڈ پریجسس. آپ نے جو بھی اس سے فیکٹس ملے ہیں آپ کو اس کے اوپر کوئی اوپینین نہ بنائیں پہلے سے, کوئی چیز پہلے سے یعنی کہ اس کو لے کے نہ چلیں اور اس کو آبجیکٹیوز جو ہیں اس کو نیگیٹو فارم میں نہ لیں. آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کے بھی صرف یہ ہونے چاہیے, یہ اس طرح کے آبجیکٹیو نہیں ہونے چاہیے آپ کے کہ مطلب کہ ہمیں صرف جو ہے آپ کے آبجیکٹیو آپ کو ہم صحیح سے کلیئر ہونے چاہیے. جیسے کہ ایک آڈٹ کا جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ فیئر اینڈ ٹرو اسٹیٹمنٹس بنا کے دینا ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرنا ہوتا ہے, ایک آڈٹ رپورٹ پریپیئر کرنی ہوتی ہے, نہ کہ اس کے پرسنل جو اس کی ریکارڈس ہیں جیسے بیلنس شیٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے میں آپ لگ رہے ہیں. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کے آبجیکٹیو میں نہیں آتا. تو آپ کو اپنے آبجیکٹیو اور اپنی انڈیپینڈنسی جو ہے کلائنٹ کے ساتھ وہ کلیئر کرنی ہے کہ میرے کیا آبجیکٹیوز رہیں گے. اس کے بعد کنفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ ہمارا تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ ہمارے کلائنٹ کے کس طرح کے ایشوز ہیں, کون کون سے کنفلکٹس کو فیس کر رہا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کو وہ دیکھنی ہوتی ہیں. وچ افیکٹ انڈیپینڈنٹ ایٹ لیسٹ ان اپیئرنس. سو یہ آپ کی انڈیپینڈنسی کو کم کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں تو کلائنٹ کو ہر طرح سے دیکھ لیتے ہو کہ کلائنٹ جو ہے میرے کام میں مداخلت نہیں کر رہا ہے, یہاں پہ مجھے کام کرنے میں آزادی ہے اور میں آسانی سے کام کر سکتا ہوں. پر آن دا ادر ہینڈ جب دیکھتے ہو کہ جیسے کام میں انرول کرتے ہو, انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, پھر آپ سپلائر سے کوئی ڈیٹا مانگتے ہو کہ مجھے یہ ایویڈنس چاہیے جو اس نے چیزیں تم سے منگوائی ہیں, اور سپلائر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں پہ ہے, کیونکہ وہ اپنے کنفلکٹس کی وجہ سے وہ اس کو پرووائڈ نہیں کرتا. تو آپ کو اپنے کلائنٹ کے کنفلکٹس کو دیکھنا ہے, کون کون سے کنفلکٹ اس کے آلریڈی چل رہے ہیں, دیٹ یو ہیو اے پرسنل اور فائنینشیل انٹرسٹ ان دا کلائنٹ. اور کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے, تو آپ نے انٹرسٹ سے کنفلکٹ سے نکل کے اس کو یعنی کہ ڈیل کرنا. سو یہ یہاں پہ تین چیزیں پڑھ لیں. آپ کو آزادی ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہو آپ کام کرنے کے اندر, کوئی کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو انٹرفیئر نہ کرے آپ کے آڈٹ ورک کے اندر. اس کے بعد آبجیکٹیوٹی
اس کے آبجیکٹو بھی کلیئر ہونے چاہیے اور آپ کے آبجیکٹو بھی کلیئر ہونے چاہیے. مین آپ کے آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے صرف رپورٹ بنا کے دینی ہے, نہ کہ اس کے رپورٹس جو اس کے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. صرف اس کے اوپر ایک ریویو دینا ہے, ایک پوائنٹ آف ویو دینا ہے اپنا, اس کو چیک کرنے کے بعد. اس کے بعد کنفلکٹس آف انٹرسٹ, آپ کے اپنے کنفلکٹس کو, اگر کوئی آلریڈی کوئی کنفلکٹ چل رہے ہیں آپ کے, اس سینس میں بھی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کنفلکٹس ہیں تو اس کو سائڈ میں رکھ کے آپ کو آڈٹ کا ورک کرنا ہوتا ہے. فائنینشیل ورک کو جب آپ کر رہے ہوتے ہو, پروفیشنلزم میں آپ کام کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو کنفلکٹ سائڈ پہ رکھنے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو کنفلکٹ چیک کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو آڈٹ سے ریلیٹڈ کلائنٹ ہے اس کے کنفلکٹ جو ہیں آپ کی تھرڈ پارٹی کے ساتھ کس طرح سے. اس تھرڈ پارٹی کے ساتھ کنفلکٹس کو ہم لاسٹ سلائڈ کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایگزامپل انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو اس کام کے اندر. Here are the example of situations that can lead that an actual or perceived that of independence. آپ کو کس طرح سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کلائنٹ کے ساتھ, میری جو پوٹینشیل ہے وہ مجھے کافی زیادہ حد تک جو آزادی ہے یہاں پہ کام کرنے میں, مجھے کوئی بھی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. Someone at the CPA firm, CPA firm کا مطلب یہاں پہ آڈٹ فرم ہے, has an immediate family members working for or with the potential client. وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہو تو یہ آپ چیز یاد رکھو کہ یہاں پہ آپ کی فرم کے اندر اس کلائنٹ کا کوئی بھی فیملی ممبر, کوئی بھی جاننے والا, کوئی دوست یا رشتے دار وہاں پہ کام نہیں کر رہا. تو یہ آپ کے لیے ہیلپ ہو جائے گی کہ آپ کا کوئی مفاد نہیں ہوگا کسی پرسن کا بھی. یہاں پہ سارے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ اس کلائنٹ سے بالکل لا تعلق ہے, جو اسے پہلے سے نہیں جانتے. سو ایک چیز یہ چیز آپ کو بتائے گی. اس کے بعد یہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائے گی. اس کے بعد یو آر پٹ ان دا پوزیشن آف آڈٹ یور اون ورک. آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ یار مجھے کوئی دباؤ میں نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں. ایز آئی نوٹ ارلیئر ان دا چیپٹر, یو کانٹ پریپیئر دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. جو اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان کی رپورٹس کو تیار نہیں کرنا, آپ کو صرف آڈٹس کی ایک رپورٹ کو بنا کے انہیں دینا ہے, نہ کہ آپ کو ان کی رپورٹ کو بنانا اسٹارٹ کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ ان کی رپورٹس کو ٹھیک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو, اور آڈٹ کے اوپر اس کے ایفیکٹ ڈفرینٹ طرح سے آتے ہیں. سو آپ نے ان کی آڈٹ رپورٹ بنانی ہے, نہ کہ ان کی رپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے. ان کی رپورٹس کو دیکھنا ہے, ان کے ایررز کو دیکھنا ہے, اور اس کے اوپر ایک رپورٹ جنریٹ کرنی ہے. سو یہ چیز میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ صرف آڈٹ رپورٹ ہی بنا رہے ہیں. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ صرف میں آڈٹ رپورٹ کے اوپر ہی کام کر رہا ہوں. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں انڈیپینڈنسی کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ اپریزل, کچھ اپریزل سروسز ہوتی ہیں, کچھ آپ کی جو ہیں ایکچوئل سروسز ہوتی ہیں, اور ویلیویشن سروسز ہوتی ہیں. یہ تین طرح کی سروسز جو ہیں, ڈفرینٹ سروسز جو ہیں آڈٹ والے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ تینوں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اب اپریزل سروسز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں, پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کو. یو آر یور کلائنٹ فرم ہیز سروڈ ان دا مینجمنٹ کیپیسٹی ود دا پوٹینشیل کلائنٹ ود دا پاسٹ فیو ایئرز. اب کچھ ٹائم سے آپ اس کا کام کر رہے ہو ایک کسی کلائنٹ کے ساتھ, ہیز پرووائڈیڈ, تو آپ اس کو یا تو اپریزل دے رہے ہو گے یا پھر ایکچوریل اور ویلیویشن سروسز پرووائڈ کر رہے ہو گے. یہ چیزیں آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے, اپریزل سروسز کے اندر ہوتا ہے کنسسٹ آف ویلیویشن آف ایویلویٹنگ آف ویلیو آف دا بزنس اور اینی آف اٹس ایسٹس. تو آپ اس کی ویلیویشن کرتے ہو اس کے ایسٹس کی, اس چیز کو اس کے اوپر آپ ریمارکس دیتے ہو, اپریزل دیتے ہو. اپریزل کو مطلب ہوتا ہے ریمارکس دینا, اس کو جواب دینا. اس طرح کی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہو. ویلیویشن آف بزنس کی پوری ویلیویشن کرتے ہو, اور اس کے ایسٹس کو چیک کرتے ہو, اس کے اوپر آپ ریمارکس دیتے ہو. اس کے بعد ایکچوریل سروس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ An example of actuarial services be defining and operating, creating pension, جو بھی آپ کی پینشن سے ریلیٹڈ, گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو پلانز ہوتے ہیں فار دا پوٹینشیل کلائنٹ. آپ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہو, آپ ریمارکس دیتے ہو کس چیز سے ریلیٹڈ, جو آپ کی پینشن سے, ریٹائرمنٹ سے ریلیٹڈ پلانز ہوتے ہیں, اس کے اندر کتنی شفافیت ہے, وہ کس طرح سے ڈیل کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ بنا کے دیتے ہو. اس کے بعد ہوتا ہے ویلیویشن سروسز. اس کے اندر آپ اس کے ٹریڈ مارک, اس کے پیٹنٹس کو دیکھتے ہو. اس کے پیٹنٹس جو اس نے رجسٹر کروایا ہوا ہوتا ہے, کوئی بھی ڈیزائن یا کوئی بھی کلر یا کچھ بھی ڈیزائن کروایا ہوا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹریڈ مارک یا پیٹنٹس. تو اس کی ویلیویشن سروسز کو ہم کیا کہتے ہیں, اسے ویلیویشن سروسز کہتے ہیں.
اس کے اوپر ریمارکس دینا اس کو ہم ویلیویشن سروسز کہتے ہیں، جو کہ آپ پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک کے اوپر دے رہے ہو. اس کو میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم کتنے کس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے کوئی رشتہ دار یا کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی جو اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو آپ کی ٹیم کے اندر. اس کے بعد آپ کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ آپ صرف آڈٹ رپورٹ ہی بنا رہے ہیں، اس کی رپورٹس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ انہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہو. اپریزل سروسز اگر دے رہے ہو تو اپریزل سروسز ہی رہیں گی کہ مطلب فیڈ بیک دے رہے ہو اس کے ایسٹ سے ریلیٹڈ، اس کے بزنس سے ریلیٹڈ، یا پھر اگر آپ اس کی پینشن سے ریلیٹڈ اگر اس کے ایکچوریل سروسز اسے پرووائڈ کر رہے ہو تو اس کے یہ چیزیں آپ اسے سب پرووائڈ کرو گے. اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ویلیویشن سروسز آپ اس کے ٹریڈ مارک اور اس کے پیٹنٹس کو جو ہے ڈیپلی دیکھنے کے بعد اسے ریمارکس دے رہے ہو. مطلب اس سب کے اندر آپ صرف رپورٹ اس کو پرووائڈ کر رہے ہو اور اس کے اندر کوئی انڈیپینڈنسی آپ کو شو ہوگی اگر آپ اس میں اسٹرانگلی کام کر رہے ہو، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے تو. اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سلائیڈ ہے. ہیئر آر دی ایگزامپل آف سچویشنز. اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کچھ اور پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں کس طرح سے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو کہ نہیں ہو. یو آر یور اون فرم ڈائریکٹلی مٹیریل. اب یہاں پہ نا اس پورے پوائنٹ کا جو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کسی بھی ریکارڈس کو اگر لینا چاہو کلائنٹ سے تو وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. وہ کسی طرح کی کوئی یہ نہیں ہوگا کہ نہیں میں آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس نے کسی نہ کسی طرح سے آپ کو پرووائڈ کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر وہ پرووائڈ نہیں کر رہا تو یہ شو کرے گا کہ آپ کا وہاں پہ لیک آف جو ہے وہ انڈیپینڈنسی ہے، کہ مطلب وہاں پہ آپ کو نہیں کلیئر کر رہے، وہاں پہ آپ کو چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں پرووائڈ نہ کرنا بیسیکلی کیا چیز افیکٹ کرے گا کہ آپ کے کام کے اوپر افیکٹ کرے گا. یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے کہ آپ کو ہر چیز کے اوپر آزادی سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے لارج پرسنٹیج آف یور فارم. اب آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا اگر تو آپ کی کمپنی کم پیسے لے رہی ہے ان سے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز شو کرے گا اگر آپ کمپنی کم پیسے لے رہی ہے تو یہ چیز بہت نیگیٹو امپیکٹ میں جاتی ہے کہ اس کلائنٹ کا کام کم ہے تو پھر وہ اس سے کچھ جو ہے کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرے گی پھر فارم. اور دوسرا جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پیسے کم مل رہے ہیں تو وہ وہاں پہ پیسے زیادہ لینے کے لیے جو بھی آڈٹ فارم کا ٹیم ممبر ہو سکتا ہے پیسے سائڈ سے لینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی اس کی مرضی سے پھر آڈٹ رپورٹ بناتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ آڈٹ رپورٹ کی اگر پیمنٹ زیادہ ہے تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ یہ ٹرو اور فیئر جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ ہوگی. اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنی فیئر اینڈ ٹرو اسٹیٹمنٹ دیں گے اتنی ہی آپ کو پیمنٹ زیادہ ہوگی، اتنی پرسنٹیج آپ کی زیادہ ہوگی. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا کام سے ریلیٹڈ میرا کام ہے اور اس کے لیے مجھے پیمنٹ بھی زیادہ ہونے والی ہے، تو پھر آپ کی طرف سے غلط چیز کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور آپ کی انڈیپینڈنسی بڑھ جاتی ہے. اب لاسٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ this list is not exhaustive of courses. The key is the auditor must be unbiased. اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو آڈیٹر کام کر رہے ہیں یہاں پہ ان کو بالکل انبائسڈ ہو کے کام کرنا ہے. انبائسڈ ہوتا مطلب کیا ہے کہ ان کو یہ چیز شو نہیں کرنی کہ ہم فیور کر رہے ہیں اس کلائنٹ کو یا اس کلائنٹ کے ساتھ کچھ بھی یعنی کہ نا الاسٹیسٹی شو کر رہے ہیں. ان کو یہ چیز کلیئر کرنی ہے کہ ہم بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمارا کام سے ریلیٹڈ ہی ہمارا کام ہے اور ہمارے کچھ آبجیکٹیوز ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہی ہم کام کریں گے اور ہم کسی طرح کی یعنی کہ فرینکنیس نہیں ہوگی اس کام کے اندر کلائنٹ کے ساتھ اور یہ ہم بالکل شفافیت کے ساتھ کام کریں گے. اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے آگے. اور اس طرح سے جتنا ہی اس کے اندر جو مین اس کی سمری ہے وہی ہے کہ جتنا آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی، جتنے آپ اپنے آبجیکٹیو کے اکارڈنگ کام کر رہے ہوگے، جتنی آپ کو رپورٹس آسانی سے مل رہی ہیں، چیزیں آسانی سے مل رہی ہیں، کوئی اس کا رشتہ دار آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہا، تو اتنا ہی آپ کے انڈیپینڈنٹ ہونا شو ہوتا ہے کہ آپ اتنا ہی انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہو کہ مطلب آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کام کرنے کا. اس کے بعد ہے کہ تھرڈ پارٹی کے بارے میں جو ہمیں دیکھنا ہے تھرڈ پارٹی کیا ہوتی ہے اور تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ کنفلکٹس کا کیا ہوتا ہے. بیسیکلی تھرڈ پارٹی میں نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ پارٹی وہ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سپلائر، اس کے سیلرز جو بھی ہوتے ہیں. ٹو میک شیور یو ڈونٹ ہیو اینی کنفلکٹ آف انٹرسٹ آف پرابلمس یو ہیو ٹو لک ایٹ اینی تھرڈ پارٹی ٹرانزیکشن جو یور کلائنٹ میں ہیو بین پارٹ آف. آپ
یہ یاد رکھیں کہ دو طرح کے یہاں پہ کنفلکٹ چل رہے ہیں. آپ کا کسی پارٹی کے ساتھ کنفلکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو کلائنٹ جو ابھی آپ کا کلائنٹ بنا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ آپ کے اس کنفلکٹ میں اپنے آپ کی جو ریوائول ہے, جو جس سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے, کنفلکٹ چل رہا ہے, اس کے ساتھ اٹیچ ہے. یہاں پہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کے کنفلکٹ چل رہے ہیں اپنے سپلائرس کے ساتھ. تو جتنے بھی کنفلکٹس ہیں ان کو آپ نے اگر آپ کا کلائنٹ کسی بھی کنفلکٹ کے اندر انوالو ہے, کسی بھی طرح کے کنفلکٹ کے اندر, اور وہ آپ کے کام کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے, تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کون کون کنفلکٹ جو ہیں وہ مجھے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اگر کوئی کنفلکٹ ہیں تو آپ کو ریز کرنے, آپ کو کلائنٹ کو بتانے ہیں کہ یہ کنفلکٹ پہلے ریزالو کیا جائے اس تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ, تو دین ہم اس کو فردر پروسیڈ کریں گے. سو تھرڈ پارٹی سے تھرڈ پارٹی مطلب ایک پارٹی آپ کو, سیکنڈ پارٹی آپ کا کلائنٹ ہے اور وہ دونوں کام کر رہے ہیں. تھرڈ پارٹی جو بھی اس کے اندر انوالو ہوگی جس سے آپ کو ایویڈنس چاہیے یا کوئی بھی کام کروانا ہے, سو اس سے ریلیٹڈ آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی بھی کنفلکٹ ریز نہ ہو. سو اگر کوئی کنفلکٹ ہے تو آپ کو کام کرنے میں مسئلہ ہوگا, آپ کو ڈیٹا لینے میں مسئلہ ہوگا. If your potential client has material interest in your other clients your firm represents, وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کنفلکٹ ہے کچھ بھی ہے, اس کا کام ہے کہ میں آپ کو جو پرووائڈ آپ کو ڈیٹا چاہیے وہ ہر طرح سے پرووائڈ کروں گا, کنفلکٹس کے ساتھ بھی آپ کو ہر چیز پرووائڈ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ پوٹینشیل ہے, وہ تیار ہے کام کروانے کے لیے, وہ صرف کام کے اکارڈنگ ہی چلنا چاہ رہا ہے. سو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو ڈیٹا جو ہے آپ کو مٹیریل جو ہے وہ مل جائے گا ڈیٹا سے ریلیٹڈ جو آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے. اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یو ہیو ٹو واک اوے فرام دا انگیجمنٹ, آپ اپنی انگیجمنٹ چھوڑ سکتے ہیں. کیوں؟ یوزلی ہاؤ ایور ریلیٹڈ پارٹیز ٹرانزیکشنز آر ناٹ کاسٹ ٹو ٹرن ڈاؤن دا انگیجمنٹ. You just need to make sure they are properly accounted and disclosed in the financial statements. اب کچھ ریزن, کچھ کنفلکٹس کی وجہ سے, کچھ ریزنس کی وجہ سے, تھرڈ پارٹی کی لڑائیوں کی وجہ سے آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں نہیں پرووائڈ کر سکتا, تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے واک اوے کر رہا ہوں, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں آپ کی انگیجمنٹ کو, کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دے رہے. میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ مجھے یہ اسٹیٹمنٹس پرووائڈ کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس کے ساتھ کنفلکٹ چل رہے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹس مجھے نہیں مل سکتی, تو اس طرح سے میں آگے کام کو پروسیڈ نہیں کر سکتا. سو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ یا تو کسی بھی طرح سے وہ مجھے پرووائڈ کریں, یا تو اگر پرووائڈ نہیں کر سکتے تو پھر میں آپ کے ساتھ اس انگیجمنٹ میں آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا. آپ سے کلیئر ورڈ میں یہ چیز بتائیں گے کیونکہ یہی چیز آپ کی انڈیپینڈنٹ ہونے کا پارٹ شو کرے گی, کیونکہ ہمارا بھی ٹاپک جو ہے انڈیپینڈنٹ وہی چل رہا ہے, بس اس میں تھرڈ پارٹی کے کنفلکٹس نہ ہوں, یہ چیزیں نہ ہوں, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ تھرڈ پارٹی آئیڈینٹیفائی ریلیٹڈ تھرڈ پارٹی, کیسے تھرڈ پارٹی کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو. موسٹ بزنس ٹرانزیکشنز جو انکاؤنٹر ڈیورنگ آڈٹ, جب آپ آڈٹ کر رہے ہوتے ہو آرمز لینتھ ٹرانزیکشنز, تو آپ نے بہت ساری ٹرانزیکشنز کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے, میننگ دیٹ دا کمپنی از کنڈکٹنگ بزنس ود این انریلیٹڈ تھرڈ پارٹی. تو بہت ساری تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں جس کے ساتھ جو ہے ڈیل ہو رہی ہوتی ہے آپ کی کلائنٹس کی. کلائنٹ بہت ساری تھرڈ پارٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, تو یہ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہونے والی ہے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوگا, جب آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی, اب آپ کو ڈفرینٹ سورسز چاہیے ہوں گے انفارمیشن کے, سپلائر سے آپ کو ٹرانزیکشن کے ریکارڈس چاہیے ہوں گے, تو پتہ چلے گا کہ یہ تو تھرڈ پارٹی ہے جس سے یہ چیزیں ملیں گی, یہ تو ہماری کلائنٹ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور اگر میں کلائنٹ کا بولوں گا بھی تو اس کو بات کرنی پڑے گی تھرڈ پارٹی کے ساتھ. سو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہونے والی ہے اس آڈٹ کے کام کے اندر. جیسے جیسے ہم آگے کام کو پروسیڈ کرتے جائیں گے, آڈٹ فارم ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ بہت ساری تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں اس چیز کے اندر, تو تھرڈ پارٹی کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے اور وہ آسانی سے آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرے, اور اگر ہے تو اس کو کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے بعد آڈٹ کی انگیجمنٹ کی جائے, اس کو اسٹارٹ کیا جائے. اب یہاں پہ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں a true arm's length transaction when the parties are independent of each other. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب آپ کام کر رہے ہو تو ہر طرح سے انڈیپینڈنسی ہونی چاہیے کہ وہ بھی آسانی سے آپ کو ریکارڈس پرووائڈ کر دیں اور جو بھی آپ مانگ رہے ہو, اور اس کے اندر کوئی بھی کنفلکٹ ریز نہ ہو. تو یہ تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ ہماری ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں کچھ لائنس ہیں
However, it is entirely possible to have a transaction between related parties that is handled as if it were in the arm's length. مطلب ہمارے ہاتھ کہاں تک ہے, ہم کون کون سا ڈیٹا آسانی سے اپروچ کر سکتے ہیں. جب ہم آڈٹ کر رہے ہیں تو تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ ہمیں یہ ایویڈنس چاہیے, امپورٹنٹ ڈیٹا چاہیے, تو وہ آسانی سے مل جائے گا کہ نہیں. انہوں نے ایگزامپل کوٹ کیا یہاں پہ, someone I don't know offers me $3,000 for me used car and I sell it for the same amount. اب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھے $3,000 کی کار بیچ رہا ہے اور میں اسے سیم اماؤنٹ پہ اپنے بھائی کو بیچتا ہوں. The transaction takes place between related parties, but the price that the unrelated parties was willing to pay. اب وہ تھرڈ پارٹی ہے. اب وہ یہاں پہ تھوڑی سی ایگزامپل جو ہے وہ کریٹیکل سی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز, آپ سپلائر سے آپ نے $5,000 کا مال خریدا ہے, $5,000 کا آپ نے مال خریدا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میں نے مال خریدا اس سے, وہ مال جو ہے وہ مال کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ کے اکارڈنگ آپ کی ریکارڈس کے اندر وہ وہاں پہ شو بھی ہو رہا ہے, اور آپ کی بیلنس شیٹ میں آپ کی ہر چیز میں شو ہو رہا ہے. پر لیکن جب آپ سپلائر سے بات کرتے ہیں اور سپلائر کو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مال بیچا ہے انہیں, تو اس سائڈ سے وہ سپلائر کہتا ہے کہ نہیں, مجھے میں نے ان کو کوئی مال نہیں بیچا. وہ اپنے یعنی کہ نا ورڈ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ان کو کوئی مال نہیں بیچا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی کنفلکٹ ہو, یا پھر انہوں نے واقعی کوئی مال نہ خریدا ہو, یا پھر انہوں نے جھوٹ کی یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ایکسپینس شو کریں اور اپنا ٹیکس کم کروا لیں. سو تھرڈ پارٹی ہو سکتا ہے کہ ان کے کنفلکٹ چل رہے ہو تھرڈ پارٹی کے ساتھ, انہوں نے مال خریدا ہو, تھرڈ پارٹی جان بوجھ کر انہوں نے وہ ریکارڈ ختم کر دیا ہو, اور وہ آپ کہہ رہے ہوں کہ نہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز خریدی نہیں ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ ہمیں اس طرح کی چیزیں فیس کرنی نہ پڑے, کیونکہ کنفلکٹ رہیں گے تھرڈ پارٹی کے ساتھ تو ہمارا کبھی بھی ٹرو اینڈ فیئر اسٹیٹمنٹ نہیں بن سکتی. تو ہمیں اس چیز کو انشور کرنا ہے, اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے جتنے بھی کنفلکٹس ہیں وہ ریزالو کر لیے جائیں اپنی آڈٹ کا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے. اس کو سارے کو سم اپ کرتے ہیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے. ابھی ہم جو مین چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آڈٹ انگیجمنٹ سٹارٹ کرتے تو آپ کو اپنی انڈیپینڈنسی کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے انڈیپینڈنٹ ہو اور کون کون سے آبجیکٹو آپ اس میں اچیو کرنے والے ہو اپنے کام جو بھی کرنا ہے آڈٹ کا. اس کے بعد آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ اس کی کنفلکٹس کیسے ہیں, وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے وہ آگے چلنے والا ہے. اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ آپ کے کام کے اندر مداخلت نہ کرے, یا جو آپ کو چیز پرووائڈ ہو رہی ہے تو وہ آسانی سے بس پرووائڈ کرے. آبجیکٹو آپ کو کلیئر ہونے چاہیے کہ مجھے آبجیکٹو جو ہے صرف اور صرف کام کرنے سے ریلیٹڈ ہے, میں نے صرف آڈٹ رپورٹ بنانی ہے, نہ کہ اس کی رپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے. کنفلکٹس آف انٹرسٹ, اپنے کنفلکٹس آف انٹرسٹ چیک کرنے ہیں کہ آپ کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو, یا پھر آپ کے کلائنٹ کا نہ ہو, یا پھر کلائنٹ کے کوئی کنفلکٹس نہ چل رہے ہوں تھرڈ پارٹی کے ساتھ. اس کے بعد یہاں پہ کچھ پتہ چلتا ہے, کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے کہ کیسے آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو اپنے کام کے اندر. کہ کوئی سب سے پہلی چیز ہے کہ کوئی بھی ممبر جو ہے کلائنٹ کا, فیملی ممبر یا ایسا بندہ آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہا تاکہ جو کہ آپ کے کام کے اوپر مداخلت کرے, کام کے ساتھ مداخلت کرے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے صرف آڈٹ رپورٹ بنانی ہے, نہ کہ اس کی رپورٹس کو ٹھیک کرنا, اس کی بیلنس شیٹ ٹھیک کرنے نہیں بیٹھ جانا آپ نے, بلکہ آپ نے آڈٹ رپورٹ کو ٹھیک کرنا. اس کے بعد آپ کچھ اسپیسیفک سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ اپریزل سروسز جو ہے وہ بزنس اور ایسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ کی ایکچوریل سروسز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی پینشن اینڈ ریٹائرمنٹ فنڈ پلان سے ریلیٹڈ آپ نے ویوز دینے ہوتے ہیں. ویلیویشن سروسز سے ریلیٹڈ آپ نے پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک سے ریلیٹڈ آپ نے ان کو ریمارکس دینے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی سروسز انڈیپینڈنٹلی اس کو ان کو دے رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو جتنا بھی مٹیریل جو ہے جو آپ مانگتے ہیں اپنے کلائنٹ سے وہ آسانی سے پرووائڈ ہو جاتا ہے آپ کی کمپنی, ان کی کمپنی سے ریلیٹڈ جو بھی آپ جو چاہیں ان سے. اس کے بعد جو پرسنٹیج جو آپ کو اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے, پیسے جو مل رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. اگر وہ کم ہوں گے تو پھر یہاں آپ کا لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کا جو ہے ویلیو کم ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے اس کام کے اندر. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں کہ نہیں. اس کے بعد تھرڈ پارٹی کنسیڈریشن ہے کہ تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سی تھرڈ پارٹیز انوالو ہیں, کون کون سی تھرڈ پارٹی ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر تھرڈ پارٹی کے کنفلکٹ بہت زیادہ تو ہمیں اس میں انگیجمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. ہم اس میں سے نکل آئیں کہ تھرڈ پارٹی وہ کنفلکٹ ریزالو ہی نہیں کر رہی. اور اس کے بعد کس طرح سے تھرڈ پارٹیز جو ہیں آپ کے کام کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں, اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون تھرڈ پارٹیز ہیں
یہ آپ کو پتہ چلے گا کام کرنے سے ریلیٹڈ. جب ہمیں ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کہاں تک ہیں, مطلب ہمیں کہاں کہاں سے ایویڈنس لینے پڑ سکتے ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ, اور کون کون سی تھرڈ پارٹی انوالو ہے. سو یہ بیسیکلی ہمارا ٹاپک تھا. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کویشچن ریز کر سکتے ہو وایا میسج. اوکے اسٹوڈینٹس, اللہ حافظ.